السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیرضى عن العبد یأکل الاکل فیحمدہ علیہا ویشرب الشرب فیحمدہ علیہا، رواہ مسلم۔ محترم حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، آج کی اس ہفتہ واری اجتماع میں آپ سب کے سامنے کلمہ الحمدللہ کی فضیلت اور اس کے کچھ احکام و آداب سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اہم ضروری اور اصلاحی باتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے یہاں آنے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات و معزز خواتین، لفظ الحمدللہ ایک مرتبہ آپ سب لوگ پڑھیے الحمدللہ۔ الحمدللہ کا جو لفظ ہے، قرآن مجید کی شروعات بھی اسی سے ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ تو پہلے ہم اس لفظ کو سمجھتے ہیں، الحمدللہ ہے کیا؟ دیکھیے، الحمد میں جو الف لام ہے وہ استغراق کے لیے ہے۔ استغراق کا مطلب ہوتا ہے سب کو شامل۔ استغراق کا مطلب سب کو شامل، یعنی ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی خوبی، ہر طرح کا فضل، ہر طرح کا کمال، ہر طرح کے محاسن سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ الحمد ہر قسم کی تعریف۔ آگے ہے للہ، اللہ کے لیے۔ للہ میں جو لام ہے، اہل علم مفسرین لکھتے ہیں کہ لام استحقاق کے لیے ہے۔ استحقاق کا مطلب ہوتا ہے مستحق ہونا، یعنی یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ تمام تعریفوں کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہم یہ خوبیاں، یہ تعریفات، یہ محاسن کسی اور کے اندر تسلیم کر رہے ہیں تو یہ خیانت ہے اللہ کے ساتھ، یہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ۔ اس لیے کہا گیا الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف، ہر طرح کی خوبیاں، ہر طرح کے محاسن، فضائل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کمالات اور فضائل کا مستحق ہے۔ دیکھیے، کسی بندے کے اندر کوئی خوبی ہے تو یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ پھول دکھنے میں بڑا پیارا لگتا ہے، اس کی خوشبو بڑی انوکھی ہوتی ہے، تو پھول کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے والا، اس کو خوشبودار بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھول کو دیکھ کر پھول کی تعریف کرنے کے بجائے جس نے اس پھول کو بنایا، کھلایا، سجایا، اس کی تعریف کرنا چاہیے۔ تو جس کسی کے اندر جو بھی خوبی ہے، جو بھی کمال ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے دو مشہور نام کیا تھے؟ دو مشہور نام محمد اور احمد۔ محمد نام کس نے رکھا؟ دادا نے۔ احمد ان کی امی نے رکھا۔ تو محمد نام دادا نے رکھا۔ محمد کے معنی جانتے ہیں؟ بار بار سنتے محمد محمد، کیا معنی ہوتا محمد کا؟ ہاں، حمد کیا ہوا۔ لوگ جس کی تعریف کریں، جس کی حمد بیان کریں۔ ان کے دادا نے انعام کیوں رکھا تھا؟ تاکہ بڑا ہونے کے بعد ہمارا یہ بچہ دنیا بھر کی تعریف کے قابل سمجھا جائے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو محمد کے معنی تعریف کیا ہوا، جس کی لوگ تعریف کریں، اور احمد کے معنی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا۔ احمد نام والدہ نے رکھا، اور ظاہر بات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف بیان کرنے والے تھے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا۔ لواء الحمد کا مطلب ہوتا ہے حمد کا جھنڈا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا، اور اس جھنڈے تلے تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے۔ انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب سارے کے سارے لوگ، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے ہو کر بالآخر میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے سفارش کی درخواست کریں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، حالات بڑے سخت ہیں، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہمارا حساب کتاب لے لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَقْعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، میں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا۔ جب میں سجدے میں گر جاؤں گا تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کے کچھ ایسے کلمات کا مجھے القاء کرے گا، میرے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے کچھ ایسے کلمات ڈالے گا، اور میں ایسے الفاظ سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ اب تک کسی نے اس طرح کی اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کی۔ آپ نے خود اللہ کی ویسی حمد و ثنا بیان نہیں کی، دنیا میں کبھی ویسی اللہ کی تعریف نہیں کی، کسی نبی نے ویسی اللہ کی تعریف نہیں کی، کسی مخلوق نے اللہ کی ویسی تعریف نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اللہ کی ایسے الفاظ کے ساتھ حمد و ثنا بیان کروں گا، اور ان کلمات اور ان الفاظ کا القاء کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ آپ کے دل میں ان الفاظ کا الہام ہوگا، انہی کلمات کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن حمادون کے نام سے خطاب کیا جائے گا۔ حمادون، حماد کے معنی جانتے ہیں؟ حماد کے معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کے اندر کثرت پائی جاتی ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حمادون کہہ کر بلایا جائے گا، خوب خوب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے۔ تو یہ سارے کے سارے الفاظ اسی حمد سے نکلے ہوئے ہیں۔ الحمد، اسی سے احمد ہے، اسی سے محمد ہے، اسی سے لواء الحمد ہے، اسی سے حمادون ہے، اور جو ہے ان تمام تعریفات کے قابل اور لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب ہم لفظ الحمدللہ پڑھتے ہیں نا، تو یہ ساری کی ساری خوبیاں، سارے کے سارے کمالات گویا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیے اہل علم نے حمد کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ حمد یا شکر کی 3 قسمیں، ایک ہے اعتقادی حمد۔ اعتقادی حمد مطلب دل سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، دل سے اللہ کی تعریف کرنا، دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ اعتقادی حمد یا دل سے اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت عطا کرے، کوئی عہدہ دے، کوئی کامیابی دے، کسی اونچے مقام پر پہنچ جائیں،
تو دل میں یہ خیال ہو، دل میں یہ عقیدہ ہو، دل میں یہ ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق سمجھا، مجھے یہ مقام عطا کیا، ورنہ میں اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں تھا، میرا مال، میری دولت، میری صلاحیت اور میرا جو ہے علم، میرا روپیہ پیسہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا، اللہ نے مجھے اس لائق سمجھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوبی، یہ کمال، یہ صلاحیت عطا کیا۔ تو یہ ہے دل سے اللہ کی حمد بیان کرنا، دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ زبانی حمد، زبان سے اللہ کا شکر، زبان پر الحمدللہ کے الفاظ ہمیشہ جاری و ساری رہیں، ہمیشہ آپ الحمدللہ پڑھتے رہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں۔ جو روزمرہ کی دعائیں ہیں اس کی جیتی جاگتی مثال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہے، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا، اس میں الحمدللہ کا لفظ ہے شروع میں۔ اسی طرح سے کھانے پینے کے بعد بھی الحمدللہ پڑھنا ہے، لباس پہننے کے بعد بھی الحمدللہ پڑھنا ہے۔ تو تقریباً تمام دعاؤں میں نعمت ملنے کے بعد، نعمت کے حصول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں اس کا آغاز، اس کی ابتدا تقریباً الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ زبانی حمد ہے۔ تیسرا ہے عملی حمد۔ عملی حمد کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ اطاعت و فرما برداری کریں، اللہ کی اطاعت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عملی حمد ہے۔ اپنے عمل کے ذریعے سے گویا ہم اللہ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ لفظ الحمدللہ کی مختصر تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دیکھیے، ویسے تو ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی خوبی، اس کی بڑائی بیان کرنا چاہیے۔ خوشی کا موقع ہو تب بھی، غمی کا موقع ہو تب بھی، آپ کسی مصیبت میں ہو تب بھی، مصیبت سے نجات پا جائیں تب بھی، بیمار ہو تب بھی، صحت مند ہو تب بھی الحمدللہ پڑھنا ہے۔ آپ خوشحالی میں ہوں، بدحالی میں ہوں، فقر و فاقہ کی حالت ہو، تونگری کی حالت ہو، ہر حال میں الحمدللہ پڑھنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے کسی عزیز اور قریبی کا انتقال ہو جائے تو اس پر بھی الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، آپ وہاں جا کر الحمدللہ پڑھیں تو کہے گا دیوانہ ہے کیا ہے، الحمدللہ پڑھ رہا ہے، بیوقوف ہے، ہمارے باپ کا انتقال ہوا الحمدللہ پڑھ رہا ہے، لگ رہا ہے اس کو خوشی ملی ہے۔ کیونکہ ہمارے ہندوستان میں صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا رواج ہے، ہم کو اتنا ہی معلوم ہے۔ اس لیے اگر کوئی بیماری کے موقع پر، وفات کے موقع پر، غم اور تکلیف کے موقع پر الحمدللہ پڑھ لے تو ہم سمجھتے ہیں اس نے گناہ کر دیا۔ گناہ نہیں کیا اس نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا اس نے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا مات العبد، جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے، کسی کا نابالغ بچہ جب فوت ہوتا ہے اور فرشتے اس کی روح کو قبض کر کے جب اللہ کے پاس لے کر پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے قبضتم ولد عبدی قبضتم ثمرۃ فؤادی، اے میرے فرشتوں تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا، اس کے جگر کے ٹکڑے کو لے لیا۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ ہم نے ایسا کیا، تیرا حکم تھا نا، ہم نے ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے فماذا قال عبدی، اس وقت میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے گواہی دیتے کہتے حمدک واسترجع، اے اللہ اس موقع پر بھی، مصیبت کی گھڑی میں بھی تیرے بندے نے تیری حمد بیان کیا، الحمدللہ پڑھا۔ اور کیا پڑھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس موقع پر الحمدللہ پڑھنا مطلب اے اللہ میں تیرے ہر فیصلے سے راضی ہوں۔ اس معاملے پر بھی اللہ ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے۔ انا للہ، اے اللہ ہم سب تیری امانت ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
جیسے آج یہ بچہ فوت ہو گیا، ایک دن ہم سب تیری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں، ایک دن ہمیں بھی موت آنے والی ہے۔ تو اس نے الحمدللہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، وسموہ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام کیا رکھو؟ بیت الحمد رکھو۔ بیت الحمد کا مطلب تعریف کا گھر، تعریف کا گھر۔ دیکھیے جنت میں جانا ہی کمال کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اندر ایک کوڑا، بعض روایتوں میں ایک کمان رکھنے برابر جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کے لیے کتنی جگہ؟ زیادہ سے زیادہ 1 میٹر، 1.5 میٹر، 2 میٹر کا لمبا کوڑا چابک رہتا ہے، اور چوڑا زیادہ سے زیادہ 1 انچ، اس سے زیادہ بولے تو 1.5 انچ چوڑا۔ اتنا باریک کوڑا رکھنے کے لیے 1 سے 2 میٹر جگہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں اتنی جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اگر کسی شخص کو جنت کے اندر گیسٹ ہاؤس مل جائے اور اس کا نام کیا ہو؟ بیت الحمد، بیت الحمد، تو ذرا سوچئے اس کے فضل کا کیا کہنا، اس کی قسمت کا کیا کہنا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہر حال میں اللہ کی تعریف کریں، مصیبت ہو تب بھی، خوشی ہو تب بھی، بیمار ہو تب بھی، اور صحت مند ہو تب بھی، کوئی پیدا ہو تب بھی، کسی کا انتقال ہو تب بھی، ہر حال میں الحمدللہ کہیں، اللہ کی تعریف کریں۔ مطلب اے اللہ میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں، اللہ مجھے تیرے فیصلے پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، تیرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ میں قضاء و قدر پر راضی ہوں، تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ خود ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ الامر یسرہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خوشی کا معاملہ آتا، کوئی خوشی کی بات پہنچتی، کوئی نعمت ملتی، کسی بات سے آپ خوش ہوتے تو کیا کہتے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں ہم کو خوش کر دیتی ہیں، بہت ساری خوشخبریاں ہمارے چہرے میں چمک پیدا کر دیتی ہیں، زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، شب و روز میں بہت ساری خوشیاں آتی ہیں۔ جب بھی کوئی خوشی کی خبر سنیں، کامیابی کی خبر ملے، خوشی کا موقع ہو تو فوراً پڑھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے فضل و کرم سے تمام بھلائیاں مکمل ہوتی ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وَإِذَا أَتَاهُ الْأَمْرُ يَكْرَهُ، جب کوئی ناگوار معاملہ پیش آتا، ناپسندیدہ بات دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے؟ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ ہر موقع پر خوشی ہو، غمی ہو، ہے نا، مصیبت ہو، راحت ہو، پیدائش کا موقع ہو، وفات کا موقع ہو، بیماری کا موقع ہو، صحت کا موقع ہو، ہر حال میں اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ لفظ الحمدللہ، اگر ہم الحمدللہ بار بار پڑھتے رہیں گے، اس کا ایک فائدہ ہم نے سنا، جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بنائے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ بیت الحمد ہوگا۔ اسی طرح سے الحمدللہ کی ایک فضیلت، الحمدللہ، لفظ الحمدللہ، لوگوں سے آج حال پوچھا کیا حال ہے بھائی، کئی کو پوچھتے بھائی کیوں پوچھتے میرا حال؟ ایسا لگتا پوچھ کر گناہ کر لیا، ایسا لگتا پوچھ کر گناہ کر لیا، پوچھنے والا شرمندہ ہو جاتا، نہیں پوچھنا تھا۔ میرے بھائیو، الحمدللہ کہنے میں زیادہ سے زیادہ 2 سیکنڈ لگتا ہے، 2 سیکنڈ لگتا ہے۔ آپ اگر صدق
دل کی سچائی کے ساتھ الحمدللہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ قیامت کے دن میزان کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ میزان کیا ہے؟ میزان ترازو ہے۔ قیامت کے دن میزان کو قائم کیا جائے گا جس میں اچھائیوں برائیوں کا وزن ہوگا۔ اور میزان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو وضعت السماوات والارض وما فیہن، وہ ایسا اتنا بڑا میزان، اتنا بڑا ترازو ہوگا، اگر زمین و آسمان کو اس کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو بھی وہ نہیں بھرے گا۔ اتنا بڑا میزان، اتنا بڑا ترازو، زمین و آسمان اور ان کے درمیان ان میں موجود تمام چیزوں کو صرف ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو ایک پلہ بھی نہیں بھرے گا۔ اتنا بڑا میزان کہ الحمدللہ کی برکت سے ترازو کے میزان کے دونوں پلے نیکیوں سے بھر جائیں گے۔ 2 سیکنڈ کے لیے اپنی زبان چلائیے اور نیکیوں سے اپنے میزان کو بھر لیجئے، کہیے الحمدللہ، بولیے الحمدللہ۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماوات والارض۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ آسمان پر ہے کہ زمین پر؟ زمین پر۔ ہمارے سر کے اوپر کیا ہے؟ ایک دم اوپر آسمان۔ زمین و آسمان کے بیچ میں جو خلا ہے، جو گیپ ہے، جو خالی جگہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے، جو گیپ ہے، ان دونوں کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے گیپ کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کلمات سبحان اللہ اور الحمدللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے درمیان جو گیپ ہے، جو خلا ہے، اس کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ کلمات بڑے پیارے ہیں، 4 کلمات۔ آپ کسی سے بھی شروعات کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، آپ شروعات کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 4 کلمے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے احب الکلام الی اللہ، یہ کلمات اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں اور بڑے پیارے ہیں۔ الحمدللہ کی ایک فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا کیا ہے؟ الحمدللہ ہے۔ افضل دعا، دعا میں کیا ہوتا ہے؟ دعا میں ہم اللہ سے کچھ طلب کرتے ہیں، اللہ سے کچھ مانگتے ہیں۔ الحمدللہ میں اللہ سے کچھ مانگا نہیں جا رہا ہے، اللہ سے کچھ سوال نہیں کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے، ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ سے کچھ مانگ نہیں رہے ہیں۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ افضل الدعاء، الحمدللہ سب سے افضل دعا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ہم اللہ سے کچھ مانگ نہیں رہے، کچھ مطالبہ نہیں کر رہے، کچھ طلب نہیں دکھ رہی اس کے اندر، محض اللہ کی تعریف ہے، مگر پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں الحمدللہ افضل الدعاء، سب سے افضل دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سب سے بہترین کلمہ ہے الحمدللہ۔ کیوں ہے؟ مفسرین کرام اور محدثین نے لکھا ہے کہ دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے، الحمدللہ کیا ہے؟ لفظ شکر ہے، لفظ شکر ہے، اور شکر سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ اور دے گا۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو الحمدللہ کلمہ شکر ہے، گویا اللہ کے خزانے کھلوانے کے راستوں کو ہموار کرنے والی دعا ہے۔ آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، شکر پر اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ میں تمہیں اور دوں گا، میں تمہیں اور دوں گا۔
تو گویا ہم خیر اور بھلائی کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، خیر اور بھلائی کے لیے راستہ آسان کر رہے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الحمدللہ افضل الدعاء، الحمدللہ افضل دعا ہے۔ بعض محدثین لکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ اہدنا الصراط المستقیم کی طرف ہے۔ الحمدللہ کا مطلب اشارہ، افضل دعا ہے، اشارہ ہے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا راستہ، سچوں کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ۔ تو گویا اس میں اشارہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کی طرف۔ جب ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں تو گویا اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا اور سیدھے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ خود اعتراف کرتا ہے، بندے کے حمد کی اللہ تعریف کرتا ہے۔ اللہ کہتا حمیدنی عبدی، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کو افضل الدعا قرار دیا ہے، سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اور آپ دیکھیں جنتیوں کا ایک خاص وظیفہ ہوگا۔ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے، سورہ یونس آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ جنتیوں کی زبان پر عام طور پر 3 کلمات جاری و ساری رہیں گے۔ پہلا کلمہ سبحان اللہ، دوسرا کلمہ السلام علیکم، جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، یا فرشتے جو وہاں موجود ہوں گے جب جب ان کے پاس آئیں گے فرشتے ان کو سلام کریں گے۔ تیسرا وظیفہ الحمدللہ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، یہ جنتیوں کا وظیفہ ہے۔ ہمیں جنت میں جانا ہے کہ نہیں؟ بولیے، جانا ہے نا انشاءاللہ۔ ابھی سے اس کی مشق کیجئے، ابھی سے اس کی پریکٹس کیجئے، الحمدللہ بار بار پڑھتے رہیے۔ اہل جنت کا کلام ہے، اہل جنت کا وظیفہ ہے الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے جنتیوں کے تعلق سے، یلہمون التسبیح والتحمید والتکبیر کما تلہمون النفس۔ ہم سانس لیتے ہیں، سانس اللہ کی بہت بڑی کیا ہے؟ نعمت ہے، اور سانس لینے کے لیے آپ کو پیسہ دینا پڑ رہا ہے؟ آپ کو کچھ دقت آ رہی ہے؟ نہیں نا، آسانی سے ہم سانس لے رہے ہیں، بلا اختیار سانس لے رہے ہیں الحمدللہ، بغیر کسی دقت کے، بغیر کسی تکلیف کے سانس لے رہے ہیں، سانس چھوڑ رہے ہیں، سانس روک رہے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جیسے ہم سانس آسانی سے لیتے ہیں بلا سوچے سمجھے، بغیر ارادہ کیے، جنتیوں کو جنت میں اسی طرح سے تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر کا الہام ہوگا۔ بے اختیار، بے ارادہ ان کی زبانوں سے یہ کلمات جاری و ساری ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ الحمدللہ جنتیوں کا وظیفہ ہے، جنتیوں کا خاص کلمہ ہے۔ جنتی لوگ جنت میں ان کی زبانوں سے بار بار الحمدللہ جاری و ساری ہوگا۔ تو یہ کچھ فضائل میں نے الحمدللہ کے بیان فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں ہیں، وقت اس کا تقاضا نہیں کر رہا ہے کہ پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں۔ ایک آخری بات بیان کر کے میں اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ویسے تو ہمیشہ کہنا ہے، مگر کچھ خاص مقامات ہیں، کچھ خاص اوقات ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں یہ لفظ پڑھنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ جیسے سو کر اٹھنے کے بعد، جب سو کر اٹھتے ہیں نا تو جو دعا ہے سو کر اٹھنے کے بعد کی، اگر پوری دعا یاد نہ ہو تو کم سے کم الحمدللہ پڑھ لیا کریں۔ جس اللہ نے آپ کو نیند سے اٹھایا، بیدار کیا، نئی صبح کا آغاز ہو رہا ہے، جس کے فضل و کرم سے آپ الحمدللہ سے اس کی تعریف کریں۔ بعض لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں، مگر صحیح حدیث سے الحمدللہ کا ہی ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کوئی اچھا خواب دیکھ رہے ہیں، خوشی والا خواب،
تو آپ الحمدللہ پڑھیں، اور اگر کوئی آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے محسن ہیں، تو اچھے خواب کا ان سے تذکرہ بھی کر سکتے ہیں۔ برا خواب دیکھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور کروٹ چینج کر دیں، اپنے بائیں طرف شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کی چال کو ناکام کرنے کے لیے 3 مرتبہ تھو تھو کر دیا کریں۔ تھوکنا نہیں ہے، تھو تھو کر دینا ہے، اس سے شیطان ذلیل ہوتا ہے۔ لباس پہن رہے ہیں آپ، لباس کپڑا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بھی آپ اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ پڑھیں۔ صبح و شام کثرت سے الحمدللہ کہیں، اللہ کی تعریف کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح و شام کی دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جس کے الفاظ ہیں فلک الحمد ولک الشکر، فلک الحمد ولک الشکر۔ اگر پوری دعا یاد نہ ہو تو کم سے کم صبح و شام یہ دعا پڑھتے رہیں آپ، اللہ تیرے لیے حمد ہے، تیرے لیے ہر طرح کا شکر ہے۔ سواری پر جب بیٹھتے ہیں نا، سواری پر سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، کار ہو، کوئی بھی سواری ہو، تو 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ 3 مرتبہ پڑھیں الحمدللہ، اللہ کی تعریف کریں، اس کے فضل و کرم سے یہ سواری آپ کے کنٹرول میں آئی ہے، اس کے فضل و کرم سے آپ اچھی طرح گاڑی چلا لے رہے ہیں، یا مختصر وقت میں آپ لمبی مسافت اور لمبا سفر طے کر لیتے ہیں، تو آپ 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں۔ اسی طرح سے کھانے پینے کے بعد الحمدللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا، خوش ہوتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی ساتھی کسی بلا میں مبتلا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، اس کو دیکھ کر آپ اللہ کی تعریف کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، الحمدللہ الذی عما عافانی مما ابتلاک، اللہ نے جس چیز میں تمہیں مبتلا کیا ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے بچایا ہے۔ کوئی ایسا ہے نعوذ باللہ جس کو کینسر کی بیماری ہے، کسی کو ہارٹ کی بیماری ہے، کسی کو شوگر کی بیماری ہے، کسی کو جوڑوں میں درد ہے، کسی کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، کوئی حادثے کا شکار ہو گیا ہے، یا نعوذ باللہ کسی کے کاروبار کو کچھ نقصان پہنچ گیا ہے، اس کو دیکھ کر اللہ کی تعریف کرے کہ کم سے کم اللہ تو نے مجھے ان سے بہتر رکھا ہے، ان کو جس چیز میں اللہ تو نے مبتلا کیا ہے اس سے مجھے عافیت دی ہے، سکون دیا ہے۔ ان کے ساتھ ہمدردی بھی ہو، ان کو دلاسا بھی دیں اور ان کی ہمت بڑھائیں، ان کو حوصلہ دیں، ساتھ ہی ساتھ آپ اللہ کی تعریف کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اس چیز سے نجات دیا، جس چیز میں ان کو مبتلا کیا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ان سے بری رکھا۔ اسی طرح سے جب مجلس اختتام کو پہنچتی ہے، دینی مجلس ختم ہوتی ہے، اس پر بھی اللہ کی تعریف کریں کہ اللہ تیرے فضل و کرم سے کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی انہونی نہیں ہوئی، سکون کے ساتھ، حسن و خوبی کے ساتھ یہ مجلس اپنے اختتام کو پہنچی۔ مجلس کے اختتام پر کفارِ مجلس کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد واللہ الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھے تو جب سے مجلس میں بیٹھا تھا شروع سے آخر تک اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا تو یہ دعا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے موٹے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح سے جب بھی ہم کوئی بڑا کام شروع کریں، بڑا کام، کوئی اہم کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو اللہ کی تعریف کریں۔ آپ دیکھیں نکاح کا خطبہ پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، کیونکہ دو لوگوں کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، کوئی اہم ضرورت پیش آتی، صحابہ کو اہم خطاب کرنا چاہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے تھے۔ اس لیے اس خطبے کو جو خطبہ جمعہ یا نکاح وغیرہ میں پڑھا جاتا ہے خطبہ حاجہ بھی کہا جاتا ہے، ضرورت کے موقعوں پر پڑھا جانے والا خطبہ۔ تو کوئی اہم کام شروع کرنا ہے آپ الحمدللہ پڑھیے، اللہ کی تعریف کیجئے، آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا نام لیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ آپ کو نقصان سے بچائے گا، شرمندگی سے بچائے گا،
اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان کی تعلیم دی ہے۔ چھینک آنے پر کیا پڑھا جاتا ہے؟ الحمدللہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی چھینکے الحمدللہ پڑھے تو کیا جواب دیں گے؟ یرحمک اللہ۔ پھر چھینکنے والا واپس اس کو دعا دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو چھینک بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التساؤل۔ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے۔ چھینک کو کیوں پسند کرتا ہے؟ چھینکنے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے، سر ہلکا ہو جاتا ہے، بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ چھینک کو پسند کرتا ہے۔ چھینک کے آداب بھی بتائے گئے۔ چھینک آئے منہ پر ہاتھ رکھ لے یا کپڑا رکھ لے تاکہ منہ یا ناک سے کوئی گندگی نکلے سامنے والے پر نہ پڑے۔ تو الحمدللہ پڑھے، اور سننے والوں کو چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کہہ کر دعا دیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ تو یہ کچھ مخصوص اوقات ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک، آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں۔ تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ سبحان اللہ کا مطلب اللہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی تعریف ہے۔ الحمدللہ کا مطلب ہر طرح کی خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو بس یہ مختصر باتیں تھیں الحمدللہ کے تعلق سے، میں انہی کلمات پر اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس کلمہ شکر کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کثرت سے ہم سب کو اس کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طاقت بھر کما حقہ تیری تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے جتنے بھی پیچیدہ مسائل ہیں، پینڈنگ کام ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام پینڈنگ کاموں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم میں جو لوگ انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اچانک آنے والی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر روزگار کا انتظام فرمائے۔ ملک کے حالات کو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر بنائے۔ جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے رب العالمین ہم سب کو اپنے بڑوں کا احترام، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس مجلس کو ہم سب کے لیے خیر و عافیت کا ذریعہ اور دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام حضرات کا، شیخ کا، تمام خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کی تعریف کرنے والا اور عمل کرنے والا بنائے، ان کا خاتمہ بالخیر، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آمین۔